میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان بیٹوں، آج ہم نے گلی محلے کے اندر ساری دعوتیں دیکھی ہیں، ہر طرح کے ایجنڈے دیکھے ہیں، ہر طرف لوگ بلانے والے دیکھے ہیں۔ اگر نہیں دیکھے تو وہ نہیں دیکھے جو اللہ کے لیے دیوانے ہوئے ہوں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ ایجنڈا بنایا ہو، یہی ان کی زندگی کا مشن ہو، یہی ان کی زندگی کا منشور ہو۔ اور یاد رکھیے، بحیثیت امت جب بھی آپ کوئی ادارہ کھڑا کرتے ہیں، کوئی نظم بناتے ہیں، بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس امت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہی دعوت الی اللہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تم ہو۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70 امتیں آئیں، آخری 70ویں امت یہ ہے، اور آپ نے فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ گزشتہ ساری امتیں ایک طرف، سب سے عزت والی، سب سے بہتر اللہ نے اس امت کو بنایا ہے۔ ہم امت ہیں دعوت دینے والی امت، لوگوں کو طرف بلانے والی امت، بلکہ اللہ رب العزت نے سابقہ امت سے امامت کا منصب چھینا ہی اس لیے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی امت تھی، تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سائڈ پہ کر دیا، ان پہ لعنت بھیجی، اپنی پھٹکار بھیجی۔ تو وجہ کیا ہوئی وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پہ اللہ کی لعنت پڑی، نبیوں نے لعنتیں بھیجیں۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائیاں کرتے بھی تھے اور ان میں برائی سے روکنے والا کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ برائی سے روکنے والے لوگ ہی ختم ہو گئے تھے کہ جو کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس نہج پہ جا رہے ہیں۔ پہلے تو راہ چلتے ہوئے ایک بزرگ 60-70 سال کے، 50 سال کے، کسی بھی بچی کو دیکھ کے کہہ دیتے ہو بیٹی ننگے سر جا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ لو، ایسے کیوں جا رہی ہو؟ کسی کو بھی کوئی بزرگ کہہ دیتا تھا۔ اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی حقیقی بیٹیوں کو کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی برائی سے روکتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنی بیویوں کو خیر کی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ان کو برائی سے روکتے ہوئے آج کا انسان ایک خوف محسوس کرتا ہے۔ جب معاشرہ اس نہج اور اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی پھٹکار آتی ہے، پھر اس معاشرے کے مقدر میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور یقینی ہے کہ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی حدیث سے معلوم ہوا، صرف وہی تباہ نہیں ہوں گے جو برائی کر رہے ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے جو برائی کو دیکھ کر خاموش شیطان بنے ہوئے ہیں اور گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر روکنے کی طاقت ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، زبان چلتی ہے ان کی، لیکن اللہ کے دین کے لیے نہیں چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس برائی کو دیکھ کے چپ سادھ لیتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے گروپ کی طرح ہے جو سمندری سفر کر رہے ہیں اور ایک کشتی پہ وہ سوار ہیں، لوگ زیادہ ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں اوپر والے حصے میں کنہوں نے بیٹھنا ہے، نیچے والے حصے میں کنہوں نے بیٹھنا ہے۔ قرآن اندازی کے بعد کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر والا پورشن آ جاتا ہے اور وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں،
کچھ کے حصے میں کشتی کے نیچے والا پورشن آ جاتا ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پانی اوپر والوں کے پاس ہے اور اوپر پانی لینے جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اوپر بار بار جانے کی بجائے ہم کشتی کے اندر ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی نکال لیا کریں گے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر والے خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے کہ ٹھیک ہے کرنے دو ان کو سوراخ، کیا ہو جائے گا، کر لیں گے، ان کی مرضی، بس جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، آپ فرماتے ہیں اگر انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تم کیوں سوراخ کر رہے ہو، نجو ونجو جمیعا، اوپر والے بھی بچ جائیں گے نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اگر انہوں نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا، ان کو نہ سمجھایا، ان کو نہ روکا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ سوراخ ہو جائے گا اور اس سے قطرہ قطرہ پانی آتے آتے سمندر کی لہریں اور پانی کشتی کے اندر آ جائے گا اور کشتی اپنا بیلنس کھو بیٹھے گی اور پھر سارے ہی ڈوبیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں دو ٹوک میں عرض کر رہا ہوں، دعوت اللہ کے فریضے سے غافل ہو جانا جب معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔